مورخہ 23 نومبر 2024 بروز ہفتہ یہاں کراچی کے رمادہ ہوٹل میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے میزبانی میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے امیر حضرت مولانا عبدالقیوم ہالیجوی صاحب کی صدارت میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی۔ آج کے آل پارٹیز کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام پاکستان پیپلز پارٹی سے جناب نثار احمد کھوڑو صاحب، جناب وقار مہدی صاحب، متحدہ قومی موومنٹ سے جناب عبدالحسیب خان صاحب سابق صوبائی وزیر اور ان کے رفقا، پاکستان مسلم لیگ نون سے صوبائی صدر جناب بشیر احمد میمن صاحب، عوامی نیشنل پارٹی سے جناب یونس بنیری صاحب، جماعت اسلامی سے جناب حافظ نصر اللہ چنہ صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے جناب مفتی محمد یوسف قصوری صاحب، قومی عوامی تحریک سے جناب مظہر راہوجو ایڈوکیٹ صاحب، جی اے سندھ قومی محاذ سے جناب الہی بخش صاحب، جمعیت علماء پاکستان سے جناب غوث صابری صاحب، مرکزی مسلم لیگ سندھ سے جناب فیصل ندیم صاحب اور صاحبزادہ ابو الخیر زبیر کی جماعت کی طرف سے قاضی احمد نورانی صاحب، اور سندھ حکومت سے وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب اور صوبائی وزیر آبپاشی جناب جام خان شورو صاحب نے شرکت کی۔ تقریباً 4.5 گھنٹے سے زائد آج کے آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں نے اپنے نقطۂ نظر سے ایک دوسرے کو آگاہ کرنے، سمجھانے اور اس معاملے پر آگے بڑھنے کے حوالے سے غور و خوض کیا۔ طویل غور و خوض کے بعد متفقہ اعلامیہ ان جماعتوں کی طرف سے جو آج جاری کیا جا رہا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آج کی آل پارٹیز کانفرنس سمجھتی ہے کہ ارسا ایکٹ میں ترمیم اور دریائے سندھ پر بنائے جانے والے 6 کینالوں کے منصوبوں کی تجویز کو فوری طور پر رد کیا جاتا ہے اور ان اقدامات کو ملکی مفاد اور صوبہ سندھ کے مفاد کے منافی تصور کیا جاتا ہے اور ان منصوبوں کو فوری طور پر روکنے کا بھرپور مطالبہ کیا جاتا ہے۔ وفاقی حکومت سے ارسا ایکٹ میں ترمیم، 6 کینال بنانے کی تجویز جس میں تھر کینال، رینی کینال، چولستان کینال، گریٹر تھل کینال، کچھی کینال، چشمہ رائٹ بینک کینال اور ارسا کمیٹی میں رد و بدل کی جو تجویز ہے اس پر شدید تشویش، رنج و غم، غصے کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر اس تجویز کو واپس لے کر کروڑوں سندھ کے باشندوں کے جذبات کا احترام کریں اور سندھ کو مزید بنجر ہونے سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ آج کے آل پارٹیز کانفرنس نے اتفاق رائے کے ساتھ یہ طے کیا کہ مزید نئے کینال بنانے سے ایک طرف جہاں لاکھوں ایکڑ زمین آباد ہوگی وہاں سندھ کی لاکھوں ایکڑ زمین نہ صرف بنجر ہوگی بلکہ نئے کینال بنانے کے نتیجے میں چند کمپنیوں کو جہاں مالی فائدہ ہوگا وہاں سندھ کے لاکھوں آباد گاروں اور ان سے جڑے قریب 2 کروڑ سے زائد لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام آئین پاکستان اور انسانی حقوق کے چارٹر کے منافی ہے، لہٰذا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آج کے آل پارٹیز کانفرنس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ ہم وطن عزیز پاکستان کو مضبوط، مستحکم، پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ملک کی سلامتی اور مضبوطی صوبوں کی سلامتی اور مضبوطی سے وابستہ ہے۔ چند کمپنیز کو مضبوط کرنے اور صوبوں کو کمزور کرنے سے ملک مضبوط نہیں ہوگا، لہٰذا کسی بھی ایسے اقدام سے پرہیز کی جائے جس سے ایک صوبے کے باشندوں کو اپنے حقوق کی تلفی کا شدت سے احساس محسوس ہو رہا ہو۔ نمبر 5، آج کی آل پارٹیز کانفرنس سمجھتی ہے کہ آج بھی پانی کی تقسیم کا معاہدہ 1991 کے تحت
سندھ کے زمینداروں کو زمینیں آباد کرنے کے لیے پانی ملنا چاہیے، لیکن 1991 کے معاہدے پر آج بھی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جو پانی سندھ کے زمینداروں کو زمین آباد کرنے کے لیے مئی کے اوائل میں ملنا چاہیے، 2.5 مہینے تاخیر کے بعد اگست کے اخیر میں بمشکل ملتا ہے، جس سے نہ صرف کروڑوں روپے کا آبادگاروں کو نقصان ہوتا ہے، بلکہ جو قدرتی طور پر بیج رکھ کر آبادگار اپنی زمین آباد کرتے ہیں وہ بیج جل جاتا ہے۔ ہائیبرڈ بیج لا کر اس سے جو ہے وہ کاشتکاری پر یہاں کا آبادگار مجبور ہے۔ بر وقت اگر ٹائم پر پانی ملے تو آبادگار کو بریڈ بیج لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہر سال آبادگاروں کو پانی وقت پر نہ ملنے پر اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، وہیں آج بھی ضلع کندکوٹ کشمور، ضلع جیکب آباد، ضلع شکارپور، ضلع کمبر شہزاد کوٹ، ضلع دادو، ضلع لاڑکانہ، ضلع بدین، ضلع ٹھٹا، ضلع سجاول سمیت کئی ضلعوں میں پینے کے صاف پانی کی قلت ہے۔ کراچی کے 7 اضلاع کے 2.5 کروڑ سے زائد عوام صاف پانی کی کمی سے دوچار ہیں۔ ایسے اثناء میں دریائے سندھ پر مزید 6 کینال بنانا عملی طور پر صوبہ سندھ میں کربلا کی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو آج کی آل پارٹیز مسترد کرتی ہے۔ نمبر 6، 1991 کے پانی کے معاہدے پر تحفظات کے باوجود سندھ کے عوام نے اسے قبول کیا تھا۔ اس میں کسی قسم کی مزید رد و بدل کو آج کی آل پارٹیز کانفرنس مسترد کرتی ہے۔ ارسا 1 میں جو پانی کے معاہدے 1991 پر عمل کرنے کے لیے قانون بنایا گیا تھا، اس میں رد و بدل نہ کرنے کا بھرپور مطالبہ کرتی ہے، اور پانی کے معاہدے 1991 کے تحت ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی کے اندر پانی کو چھوڑنے اور 10 MAF کے تحت مختص پانی کو چھوڑنے کا مطالبہ کرتی ہے، تاکہ سمندر کے پانی کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے اور سندھ کے زمینوں کو بنجر ہونے سے بچایا جا سکے۔ نمبر 7، جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بھی ہوگا، کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے جید علماء اکرام اور مفتیان اعظام نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے ایک شرعی فتویٰ مرتب کی تھی۔ آج ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام کے مفتیان اکرام نے دریائے سندھ پر بنائے جانے والے 6 کینالوں کے تعمیر کے خلاف ایک مزید شرعی تحقیق اور فتویٰ کا جائزہ لینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، اور ایک متفقہ اور شرعی تحقیق لانے کے لیے اپنی فتویٰ دیگر قوم پرست سیاسی مذہبی جماعتوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ اپنے اپنے علماء کی مشاورت سے اس میں اپنی تجاویز دے دیں، تاکہ جو جمعیت علماء اسلام نے 6 کینال پر شرعی فتویٰ مرتب کی ہے وہ ایک تھاٹ کی فتویٰ نہ ہو، تمام مکاتب فکر کی، تمام جماعتوں کی مشترکہ فتویٰ ہو۔ جمعیت علماء اسلام آج اعلان کرتی ہے کہ ہم باقی جماعتوں سے مشاورت کے بعد چند دنوں کے اندر اندر شرعی فتویٰ سندھ کے عوام کو دیں گے، جس میں ہم کالا باغ ڈیم کے بعد نئے کینالوں کو شرعی طور پر بنانے سے انسانی حقوق اور آئین کے بعد شرعی نقطہ نظر سے بھی واضح کریں گے کہ یہ غیر شرعی ہے اور اس کو نہیں بننا چاہیے۔ آج کی آل پارٹیز کانفرنس اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ جن جماعتوں کی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ پاکستان میں نمائندگی موجود ہے، وہ جماعتیں پارلیمانی فلور پر بھی ارسا 1 میں تبدیلی اور 6 کینالوں کی تعمیر کے خلاف قرارداد مذمت پاس کروائیں گے۔ نمبر 9، آج کی آل پارٹیز کانفرنس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ اگر ارسا 1 میں تبدیلی اور مزید 6 کینالوں کے تعمیر کے منصوبوں کو نہ روکا گیا تو ہم اپنا جمہوری اور آئینی اور انسانی حقوق کا حق استعمال کرتے ہوئے ان منصوبوں کے خلاف ملک بھر میں پرامن احتجاجی مظاہرے، دھرنے اور تحریک چلانے پر مجبور ہوں گے، اور وہ ہم اپنا حق استعمال کریں گے۔ اس حوالے سے میں شکر گزار ہوں تمام جماعتوں کا جو آج اس آل پارٹیز کانفرنس میں تشریف لائے اور انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی دعوت کو قبول کیا
اور اس اہم ایشو پر متفقہ اعلامیے کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش کی۔ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب بشیر میمن صاحب جو سندھ کے صدر ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے 2 باتوں کی اضافہ کیا ہے جس پر ان کا نقطہ نظر ہے، لیکن چونکہ وہ اس اعلامیے پہ وہ لائے ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ارسا ایکٹ کو اب ایک نہیں رہنا چاہیے، آئینی شکل اختیار ہونی چاہیے، اس کو آئین کا حصہ بنایا جانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ارسا ایکٹ میں تبدیلی نہ لا سکے، جس پر ہم نے بھی ان سے اتفاق کیا ہے کہ پارلیمانی جماعتیں اس پر کردار ادا کریں، ہم اس پر بھرپور ان کو جو ہے وہ سپورٹ فراہم کریں گے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ارسا ایکٹ پر عمل درآمد کے بعد کسی صوبے کو ان کے حق کا پانی ملتا ہے اور وہ اپنے حق کے پانی کو اگر کہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، جمع کرنا چاہتے ہیں، کہیں اس کے زمینیں آباد کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح قومی عوامی تحریک کے دوستوں کو جو ایک منٹس آف میٹنگ ہے، جو ایک میٹنگ ایوان صدر میں ہوئی، اس پر شدید تحفظات کا اظہار تھا، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو وضاحت دی ہے کہ میٹنگ ضرور ہوئی ہے لیکن اس کو کسی قسم کا کوئی قانون نہیں بنایا گیا ہے، اور اس بات پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں کو اعتماد دلایا ہے کہ وہ ارسا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف اور 6 کینالوں کے تعمیر کے خلاف سندھ کی تمام جماعتوں کے شانہ بشانہ ہوگی اور وہ اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ بھرپور کردار ادا کریں گے۔ میں میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا، اس پر معذرت بھی چاہتا ہوں۔ آپ کی طرف سے کوئی سوال ہوگا تو تمام جماعتیں یہاں موجود ہیں، ہم حاضر ہیں۔ ہم اگر اس کو سیاسی شعبہ بازی کہیں تو کیا غلط نہیں ہوگا؟ حکمران بھی یہی ہے اور احتجاج میں بھی یہ شریک ہو رہے ہیں، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ان کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دے رہے ہیں یا اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب تو کی حکومت وفاق میں اور بڑی اتحادی پیپلز پارٹی ہے، اگر پیپلز پارٹی آج دھمکی دے تو شاید نون لیگ جو ہے مجبور ہو جائے بیک فٹ پہ جانے کی۔ اس کا جواب تو نثار صاحب بھی دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم نے ریزولوشن پاس کیا ہے، جب آل پارٹی کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے تو پیپلز پارٹی اپنے حکومت میں ہونے کا بھی احساس رکھتی ہے، ایک سیاسی جماعت کے طور پر بھی ہم اس ایشو کو محسوس کرتے ہیں۔ شعبہ بازی سیاستدانوں کا کام نہیں ہے، ہم اس کو سیریسلی لے کر آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ ہم اس مضر منصوبے سے اختلاف رکھتے ہیں، اور اختلاف ہم نے صرف یہ پہلی بار نہیں کیا ہے، ہم نے تو کالا باغ ڈیم کو بھی بند کرا کے اپنا ثبوت دیا ہے کہ ہم ایسے پانی پر حملہ برداشت نہیں کرتے۔ یہ جو آپ نے ابھی قراردادیں منظور کروائی ہے راشد صاحب، یعنی بہت شاندار قراردادیں، لیکن آپ یہ بھری محفل میں اس کا یقین دلائیں کہ یہ جو قراردادیں آپ نے پیش کی ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی آپ آخری دم تک ساتھ رہیں گے، کیونکہ ان قراردادوں پر عمل ہوا تو کسی کا باپ بھی 6 کنال نہیں بنا سکے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی کا باپ سندھ کا پانی نہیں چرا سکے گا، کوئی ہمارے سندھ پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ اگر اکیلا مجھے لڑنا پڑا میں اکیلا بھی لڑوں گا، لیکن میں کیوں کسی ساتھی پر بد اعتمادی کروں جب 5 گھنٹے کے طویل مشاورت کے بعد اور ان دستخطوں کے بعد ہم متفقہ اعلامیے پہ آئے ہیں، تو آپ اس کو خوش آمدید بھی کہیں اور اس کو ہمارے لیے دعا بھی کریں کہ ہم سندھ کے عوام کے لیے کوئی مشترکہ کردار ادا کر سکیں۔ نہیں تو ضرور 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 جی، میں سمجھا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ قوتوں نے روکا ہے، کچھ قوتوں کا، کچھ دوستوں کا، کچھ میرے ہمراہی جماعتوں کا، میرے اتحادی جماعتوں کا
خیال تھا کہ کس جماعت کے ساتھ بیٹھا جانا چاہیے، کس جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھا جانا چاہیے، میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ ہم سیاست کرتے ہیں، ڈنگے کے چوٹ پر سیاست کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید سب سے زیادہ سندھ کے اندر اختلافات، جلسے، جلوس، زوردار تقریریں میری ہیں، مجھ سے زیادہ شاید کسی کی نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ سیاست کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سندھ کے بقا کا ہے، یہ مسئلہ سندھ کے فیوچر کا ہے۔ اس کے لیے سیاست ہم نے کی ہے، سیاست کرتے رہیں گے، ڈنگے کے چوٹ پر کریں گے، لیکن پانی کے مسئلے پر ہم اگر متفق نہیں ہوں گے ہم مار کھائیں گے۔ ہمیں سندھ کو بچانے کے لیے اتفاق رائے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ میں جواب پورا کروں، معافی چاہتا ہوں، میں جن دوستوں نے مجھے روکا ان کا بھی شکر گزار ہوں، جو نہیں آئے ان کی بھی قدر کرتا ہوں، ان کے جذبات کی بھی قدر کرتا ہوں، نہ صرف ان سے بات کروں گا، نہ صرف بار بار ان کے پاس جاؤں گا، بلکہ ان کو مناؤں گا کہ آئیں اس گلدستے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں کہ ہم سندھ کو بچانے کے لیے سب متفقہ طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں۔ جی اس کا جواب تو بشیر صاحب دیں گے، یہاں موجود ہیں آپ کے سامنے۔ میں نے یہ کہا، میری بات رائٹنگ میں موجود ہے، میں نے کہا کہ ارسا ایکٹ پہ 1991 کے ایکارڈ پہ پورا منوعن عمل ہونا چاہیے۔ باقی صوبے کو انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے سے، بنانے سے، جس طرح ابھی کراچی کا پانی جو پہلے جو منظور ہوا تھا وہ کم تھا، پاپولیشن بڑھ گئی ہے، کراچی کا پانی بڑھنا چاہیے، کراچی کا پانی تو بڑھنا چاہیے نا، کراچی کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ انفراسٹرکچر بنانے سے کسی کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ہمیں اپنے حصے کا پانی، ہمارے حصے کا پانی کوئی نہ لے، اپنے حصے کا۔ یہ تو بات میرا یہ ہے کہ چولستان کو آباد کرو، سندھ کو برباد کرو، یا پنجاب کو بہت زیادہ کی رہی، میری بات سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی مرضی ہے بھائی، ہمارا پانی کوئی نہ لے، باقی انہوں نے اپنے پانی کے ساتھ کپڑے دھونے، نہانا ہے، یا زمین میں دینا ہے، ڈیزرٹ میں دینا ہے، یا کسی پانی کے مسائل جب بھی اقتدار میں آتی ہے تب کیوں یہ پیش آتے ہیں؟ مثلاً حالانکہ 91 میں، پر پہلے بھی جس طرح وہ ہوئے ہیں نون لیگ کے دور حکومت میں، مجھے بتائے سندھ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، سندھ میں کتنے ترقیاتی منصوبے ہوئے، روزگار کے مواقع کھلے ہیں۔ ابھی وہ پھر وہی ظاہر ہے، یہ آل پارٹیز کانفرنس کے اس کانٹیکسٹ میں سمرو صاحب ایسے مت کریں، یہ آل پارٹیز جی پلیز جی۔ میرا سوال یہ، آپ لوگوں نے جو اے پی سی میں اعلامیہ کیا ہے، اگر سندھ کی عوام جس طرح آپ نے کہا کہ شعبہ بازی بھی نہیں کر رہے، تو یہ موقف جنوبی پنجاب میں لے کر آپ لوگ جائیں گے، وہاں آپ لوگوں کی تمام جماعتیں وہاں پر یہ موقف پنجاب کے عوام کے سامنے رکھنی تھی، آپ لوگ سیاسی یہ آج دیکھیں اعلامیہ میں شامل ہے کہ قومی اسمبلی میں یہ بات کی جائے گی، اعلامیہ میں شامل ہے کہ یہ سینٹ میں بات کی جائے گی، اعلامیہ میں یہ شامل ہے کہ صوبائی اسمبلیوں میں بات کی جائے گی۔ ظاہر اے این پی یہاں موجود ہے، ان کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں نمائندگی ہے، جے یو آئی کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں نمائندگی موجود ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی نمائندگی موجود ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی موجود ہے، تو تمام اسمبلیوں میں، تمام فلور پر بھی اس کی بات کی جائے گی۔ یہ تجویز بھی آج سامنے آئی ہے کہ دوسرے صوبوں میں، لاہور میں، کوئٹہ میں، پشاور میں بھی اس طرح کی آل پارٹیز کانفرنس کی جائیں۔ پہلا اسٹیپ ہم نے لیا ہے، آپ ہمیں اس پر سپورٹ کریں، انشاءاللہ آپ اور ہم مل کر اس سندھ دشمن منصوبے کو مسترد کروائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ قومی عوامی طریقہ اس میں جی تمام یہ جو اعلامیہ ہے اس سے متفق ہوتے ہوئے قومی عوامی طریقے کی چیز یہ بھی تھی کہ یہ جو کینالز کا ایشو ہے اس کا بنیادی طور پر یہاں آ جائیں۔ قومی عوامی طریقہ موقف یہ تھا کہ یہ جو کینالز کا ایشو ہوا ہے
اس کا بنیادی طور پر کریٹر جو ہے وہ ایوان صدر ہے. جب ایوان صدر سے منٹس آف میٹنگ آئے تب سے یہ جو ہے سندھ میں بے چینی جو ہے وہ شروع ہو گئی اور اسٹرگل شروع ہو گئی. تو ہم ایک پوائنٹ یہ لائے کہ اس کا کریٹر جو ہے ایوان صدر سے محترم جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب اس کا کریٹر ہے. اس لیے اس کے اس عمل کی مذمت کی جائے، کیونکہ ہمیشہ قومی مفادات، ملکی مفادات وہ کسی پرسن سے یا کسی پارٹی سے بالاتر ہونی چاہیے. لیکن ہماری اس پوائنٹ کو بہرحال دوستوں نے مناسب نہیں سمجھا، اور ہم باقی جو ہے وہ JUI کے جو اگر جدوجہد کرے گی اس ایشو پہ ہم ساتھ ہیں. ہمارا اپنا ایک فورم بھی ہے جو سیو سندھ انڈس سیو جو موومنٹ ہے اس میں بھی ہے، قومی عوامی بھرپور طریقے سے وہاں بھی جدوجہد کرے گی. لیکن اصل جو اس کے ذمہ وار ہے ایوان صدر، ہم اس کی ایک بار پھر شدید مذمت کرتے ہیں، اور ان کے یہاں پہ نمائندے بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب ایوان صدر سے ایسی تردید آئے، سب سے پہلے میں سلوٹ کروں گا کہ زبردست، شاندار، آپ واقعی سچے ہیں، آپ جو ہے کوئی کینال وغیرہ جو ہے وہ بنانا نہیں چاہتے. میں درخواست کروں گا متحدہ قومی موومنٹ MQM کے ساتھی بھی 2 منٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو سن لے پھر سوال لے لیتا ہوں. متحدہ قومی موومنٹ سے جناب عبدالحسیب صاحب. السلام علیکم. میں آج JUI کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے سندھ کے اہم مسئلے پر آواز اٹھائی اور APC رکھی. اس میں جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں اس میں متحدہ قومی موومنٹ نے بھی کراچی سمیت سندھ کے تمام علاقوں کے اندر، تمام اضلاع کے اندر جو پانی کی کمی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے یہ فورم آواز اٹھائے گا، اور کراچی میں جہاں جہاں پانی کی کمی ہے وہاں پر بھی اس کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی، اور سندھ گورنمنٹ سے بھی اور وفاق سے بھی، تاکہ سندھ کو بھی پورا پانی ملے، کراچی کو بھی پورا پانی ملے. اور پاکستان جس طرح گرین منصوبہ شروع کیا گیا ہے، حقیقت کے اندر پاکستان اسی وقت گرین ہو سکتا ہے جب پاکستان کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک ضلع، ایک ایک تحصیل گرین ہوگی. کراچی گرین ہوگا، سندھ گرین ہوگا تو پاکستان گرین ہوگا. جی جی ان کو آج آپ نے دعوت دی تھی APC میں آنے کی. DDA APC میں آج کی APC میں شریک نہیں ہے. ان کا یہی اعتراض تھا کہ اس سارے معاملے کا ذمہ دار صدر آصف زرداری ہے، جس کے باعث ہم شریک نہیں ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ GDA کے ساتھ ہم کبھی بھی الائنس میں نہیں رہے. GDA کے ساتھ JUI کا انتخابی الائنس ضرور ماضی میں رہا ہے، لیکن GDA ایک اپنا الگ پلیٹ فارم ہے، JUI اپنا ایک الگ پلیٹ فارم ہے. ان کی ہماری سندھ کے ایشوز پر مشترکہ جدوجہد کے حوالے سے کافی ذہنی ہم آہنگی ہے. جہاں تک بات ہے وہی بات آ رہی ہے جو یہاں قومی عوامی تحریک کے دوستوں نے کی کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ. میرا خیال یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر سندھ میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا نہیں ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ ایوان صدر کے منٹس آف میٹنگ اس کا بنیاد بنے ہیں، تو آج سندھ کی تمام جماعتوں کو، جمعیت علماء اسلام کو مبارک دینی چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام نے فوری طور پر یہ اقدام کیا ہے کہ اسی ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے صدر پاکستان کے جماعت کو، اس کے چیف منسٹر کو اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھایا ہے، اعلامیے پر لے کر آئی ہے، ان سے وعدہ لیا ہے کہ وہ سندھ کے مفاد کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. اگر JUI اتنا بڑا اقدام کرتی ہے تو آپ JUI کو مبارکباد دیں. آئیں سندھ کے معاملے پر ہم اپنے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کو کم کریں، آئیں سندھ کو اولین رکھیں، سیاست کی یہ کرتے رہیں گے. جی وقار بھائی یہاں تشریف. یہ اعلامیوں میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے سارا، اور چیف منسٹر صاحب نے بھی وہاں پہ اپنا موقف اور حکومت سندھ کا اور پارٹی کا موقف اظہار صاحب نے کیا ہے. ایوان صدر میں ایسی کوئی سمری منظور نہیں ہوئی ہے، ایسی کوئی بات وہاں نہیں ہوئی ہے. وہاں پہ ڈسکشن ہوئی تھی جو پہلے سے ایک کیئرٹیکر گورنمنٹ کے اندر اور پھر کیئرٹیکر گورنمنٹ میں الیکشن سے پہلے یہ چیزیں منظور کی گئی تھیں. وہاں پہ یہ تجویز کیا گیا تھا، منظور کیا گیا تھا.
جو بھی پروجیکٹ منظور ہوتا ہے وہ وفاقی حکومت سے ہوتا ہے. اس کو اسمبلی میں آنا ہے, وہ ابھی تک نہیں آیا ہے. اسمبلی میں جب یہ آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی اس کی سخت مخالفت کرے گی, اس کے خلاف ووٹ دے گی. بہت شکریہ جی, میں بہت تھینک یو ویری مچ.